اللہ اکبر۔ پچھلے 4-5 بیانات میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہوئے میں نے جادو کی کئی علامات بیان کی ہیں۔ آج میں جادو کی جس علامت کو بیان کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، لیکن میرا غالب گمان ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بدنی نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ جناتی ہے، یعنی ہمارا مسئلہ روحانی ہے۔ ہمیں روحانی علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ جادو کی جو دیگر علامات ہیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس موضوع پہ، اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، صرف ہم ایک علامت کے اوپر آج بات کریں گے۔ تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ گنی جائے گی۔ اللہ جب جادو ہوتا ہے اور جادو ہونے کے بعد جادو پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے پچھلے دنوں بیان میں یہ بات کہی کہ اگر تو جادو ہوا اور آپ کو معلوم ہو گیا 40 دن سے پہلے تو آپ کا جو علاج ہے وہ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اور عافیت اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور غالب امکان ہے، امید ہے کہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کے منفی اثرات نہیں آئیں گے یا کوئی آپ کا خاص نقصان جانی مالی نہیں ہوگا۔ لیکن جب جادو کا وار ہوا، آپ کو معلوم نہ ہوا کسی بھی طرح سے، یا معلوم ہو گیا تو جادو کے وار کی کاٹ نہ ہوئی یا پلٹایا نہ جا سکا، تو وقت 40 دن سے جب اوپر گزر گیا تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ جادو آپ کے بدن کے اندر سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب جادو آپ کے بدن کے اندر سرایت کر گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے 2 مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے جناتی، جس کو آپ روحانی بھی کہتے ہیں، اور ایک مسئلہ ہو جاتا ہے بدنی۔ تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ بدنی علاج تو کروائیں لیکن روحانی نہ کروائیں تو آرام آ جائے گا، نہیں۔ آپ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، اس میں کچھ آئے گا ہی نہیں، دوائی کھائیں گے وہ اثر نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹروں کو چھوڑ دیں اور آپ صرف روحانی علاج کریں۔ روحانی علاج میں جو جنات نے گند پھیلایا ہے یا نقصان پہنچایا ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا، تو جو آپ کے بدن کو نقصان پہنچ گیا ہوا ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ تو یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ طبقہ جو تعویذ دھاگے کو نہیں مانتا یا پیری مریدی کو نہیں مانتا یا اصل جو لفظ ہے روحانیت کو نہیں مانتا، وہ کیا آتا ہے کہ وہ برباد ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس جا کے، وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے برباد ہوتا ہے۔ اور وہ طبقہ جو ضعیف الاعتقاد ہے، یعنی جن کا عقیدہ ہی بڑا ضعیف ہوتا ہے، وہ پیروں کو مانتے ہیں اور انے واہ مانتے ہیں کہ ہر کام کا علاج پیر سے کروانا ہے اور تعویذ دھاگے سے کروانا ہے، ڈاکٹروں سے وہ علاج نہیں کروانا۔ تو یوں دونوں ہی بربادی کی طرف چل رہے ہیں۔ تو اللہ جو بات اصل ہے وہ میں نے سمجھا دی ہے کہ اگر مسئلہ جادو کا ہو، 40 دن کے اندر علم آپ کو ہو گیا اور آپ نے اس کی کاٹ کر لی یا کروا لی، تو آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں آئے گا۔ اگر تھوڑا بہت آیا بھی ہے تو وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 40 دن سے زیادہ وقت گزر گیا تو وہ جادو آپ کے بدن میں سرایت کر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا جسم بھی متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلی علامت صحت کے حوالے سے جو آئے گی ظاہری طور پہ، جس کو آپ ظاہری طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کوئی روحانیت کا علم نہیں ہے، جتنا میں یہ سکھا رہا ہوں بس اتنا ہی ہے، اس سے بھی آپ تشخیص کر لیں گے کہ یہ مریض جادو کا ہے یا نہیں ہے۔ اب پہلی علامت، جب جادو اس کے بدن کا کیا بن جائے گا؟ حصہ، یعنی وہ خون کے اندر کیا ہو گیا؟ حلول کر گیا، ایبزورب ہو گیا۔ بچہ ہے، بچی ہے، یعنی لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا ہماری عمر کا کوئی مرد ہے، عورت ہے، اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں بالکل صاف ہے، اور آنکھوں کے اندر کیا ہے؟ چمک ہے۔ اس طرح چہرہ ہے، اس چہرے کے اوپر، جلد کے اوپر کیا ہے؟ چمک ہے۔ اللہ جب جادو کا اثر آئے گا جسم کے اندر، تو پہلی علامت آپ کے جو حسن و جمال کو متاثر کرے گی یا حسن و جمال کے اوپر اثر ڈالے گی، وہ یہ ہوگا کہ آپ کے رنگ کے اندر کشش ختم ہو جائے گی۔
آپ کے چہرے کے اوپر جو کشش ہے یہ ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں کے اندر جو چمک ہے یہ ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی دھندلی ہو جائیں گی۔ اس سے کیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگوں کا اثر زیادہ پڑ جاتا ہے، لوگوں کا اوپر اثر زیادہ آ جاتا ہے جادو کا، تو ان کے ساتھ ہی جو ہے آئی سائٹ ہے وہ بھی کیا ہونی شروع ہوتی ہے، کمزور، یعنی وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ نزدیک کی کم ہو جائے چاہے وہ دور کی کم ہو جائے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہری علامات میں جو پہلی علامت جادو کی آپ کے اوپر ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، بے نور، چہرہ کیا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ اور جب بے نور ہوگا تو ظاہر چہرے کے اوپر کشش نہیں رہے گی، چاہے آپ کا رنگ سفید بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں سفید رنگ کمزوری ہے، تو اگر آپ کا رنگ سفید بھی ہے تو لوگوں سفید رنگ ہونا خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، چہرے کا پرکشش ہونا خوبصورتی کی علامت ہے۔ بعض لوگوں کا رنگ جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے، سانولا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، لیکن اس کی چہرے کے اوپر کیا ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اس کشش کی وجہ سے آپ کھینچے چلے آتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نورانی چہرہ ہونا۔ تو وہ جو نورانیت ہے وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے، جادو کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات عقلی طور پہ بھی اور سمجھ آ جائے۔ جتنا آپ تقوی اختیار کرتے جائیں، جتنا آپ تقوی اختیار کرتے جائیں گے اور جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، آپ کی شخصیت اتنی پر نور ہوتی جائے گی۔ اللہ نے ہر عبادت کی حد مقرر کی ہے، ذرا جاگتے رہیے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ نے ہر عبادت کی کیا کی ہے، حد مقرر کی ہے۔ نمازیں کتنی ہیں، 5، اتنا اجر و ثواب ہے، 6 نہیں آپ پڑھ سکتے، 6 آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے یا اللہ سجدہ کیا، اتنا مزہ آ رہا ہے، 2 ہیں 3 کر لوں تو کیا ہو جاتا ہے، اللہ وہی نماز تیرے منہ پہ دے مارے گا، وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ حج ہے، سال میں 1 بار ہے، آپ کے یا اللہ حج اتنی عبادت اعلیٰ ہے میں 2 بار نہیں کر سکتا۔ روزے ہیں، یا اللہ اتنا مزہ آتا ہے، صحت بھی صحیح ہو جاتی ہے، روح بھی جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، تو یا اللہ میں 2 مہینے کے رکھ لوں فرض روزے، اللہ کہے گا نہیں، سال میں 1 مہینے کے فرض نہیں ہے، 1 مہینے کے ہی ہے۔ ایسے اللہ نے ہر عبادت کا ایک وقت کا تعین کیا ہے اور ساتھ کیا کیا ہے، حد مقرر کی ہے۔ لیکن 2 کام ایسے ہیں، ایک ہے اللہ کا ذکر اور ایک ہے تقوی، ان کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں کی اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ رب نے کیا فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو جننا تسی کر سکتے ہو۔ اللہ نے گھوڑا بھی آپ کو دے دیا ہے، میدان بھی آپ کو دے دیا ہے کہ جتنا لپیٹا دے سکتا ہے آخرت کے لیے دے لے، وہ تیرا ہو گیا۔ یہ اب ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس سے نفع نہیں اٹھا رہے۔ اب رب نے 2 کام جو ہیں ان کے لیے حد بندی یا وقت بندی جو ہے وہ نہیں کی، وہ کون سے ہیں، تقوی اور اللہ کا ذکر۔ تو ذکر کے بارے میں نے کیا بتایا کہ اللہ کیا فرماتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے اس کے اندر، اپنے ذکر کے اندر، اپنی یاد کے اندر۔ اور دوسرا اللہ نے جس کی حد بندی نہیں کی عمل ہے، جس کا وقت کا تعین نہیں کیا، وہ کیا ہے، تقوی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اللہ نے ہمارے پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی گناہوں سے بچو جس حد تک تم بچ سکتے ہو۔ جتنی اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے یا جتنی میں نے تمہیں طاقت دی ہے، اس کو آپ بروئے کار لاؤ، استعمال کرو اور ہر حال میں گناہوں سے بچو، آخری حد تک جاؤ کہ گناہ نہیں کرنا۔ اب یہ 2 اللہ والو اعمال ہیں جن کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی اور کوئی وقت نہیں رکھا کہ تقوی اختیار کرنا چاہو تو جتنا مرضی کرو اور ذکر کرنا چاہو تو جتنا مرضی کرو۔ اب اللہ والو جن اعمال کی حد نہیں ہے وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے،
کیوں اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ انعام پانے والا ہو جائے، کامیاب ہو جائے؟ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور بندہ اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے، گناہوں سے بچتا ہے، جب یہ دو اعمال کرتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرتا ہے اور کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو اللہ یہ دونوں اعمال اس کے چہرے پہ سجا دیتا ہے۔ یہ دونوں اعمال اللہ بندے کے چہرے کے اوپر سجا دیتا ہے، یعنی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کثرت کے ساتھ اور گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ دو اعمال ہمارے جسم کو، ہمارے اعضاء کو اور بالخصوص ہمارے چہرے کو روشن کرتے جائیں گے۔ اب یہ مضمون سمجھ آ گیا؟ تو اب اس کا الٹ کر لیتے ہیں۔ تصویر کے دو رخ ہوں گے نا۔ میں نے پہلے مثبت رخ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو نص قطعی سے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ جتنا آپ تقوی اختیار کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے، اتنی آپ کی شخصیت جو ہے وہ پرکشش ہوتی جائے گی، آپ کا چہرہ پر نور ہوتا جائے گا، آپ کا رنگ جو ہے وہ صاف ہوتا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کا الٹ بھی تو کوئی ہوگا نا، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوگا۔ جتنا ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے، جتنا ہم گناہوں میں الجھیں گے یا گناہ کریں گے، گناہوں کے مرتکب ہوں گے، تو اتنا ہی ہمارے چہرے کے اوپر نحوست، ہمارے چہرے کے اوپر لعنت جو ہے وہ پڑتی جائے گی۔ اور اللہ سے ڈر کے میں کہتا ہوں کہ آج جو بڑے بڑے علماء ہیں، جب میں ان کا ظاہری حلیہ دیکھتا ہوں یا پیر ہیں ان کا ظاہری حلیہ دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے پیشوا ہیں، ان کے تو چہرے پیشواؤں والے نہیں ہیں۔ یہ پیشوا ہیں، اللہ والو بندہ منہ متھے تے لنگدا ہوئے، بچی بچے دا رشتہ کرنا نہ کرنا، بندہ منہ متھے تے لگدا ہوئے۔ جیسے بھی اللہ نے نئے نقش بنائے ہیں یہ ہم یہ تو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم انہیں پرکشش بنا سکتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیے۔ اب پرکشش ہم بناتے ہیں میک اپ کے ذریعے، کاسمیٹک کے ذریعے۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پرکشش بنانا ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے اور تقوی کے ذریعے۔ ہن ایک کا موقع ہے 15,000 کی لپسٹک لگا لینی ہے کہ میرے ہونٹ جو ہے وہ گلابی ہو جائیں اور میں پرکشش ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ اس طرح آئی لینزز جو ہے وہ لاکھ روپے کے لگا لینے ہیں کہ میں پرکشش ہو جاؤں، اور ہمارے پاس آ کے جو ہے ہیئر ریموور لیزر سے کروا لینا ہے کہ میں پرکشش ہو جاؤں۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تم نے کر لیا۔ جو تیرے چہرے کے اوپر معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے لعنت برس رہی ہے، وہ لعنت لیزر تو ختم نہیں کر سکتا، وہ لعنت تو اللہ کا ذکر ختم کرے گا، وہ لعنت تو اے اللہ میری توبہ یہ ختم کرے گا، وہ لعنت تو سجدوں سے ختم ہوگی، اور وہ لعنت تیرے آنسوؤں سے ہوگی جب تیرا دل بھی روئے گا، آنکھیں بھی روئیں گی، پھر چہرہ دھلے گا اور پورا چہرہ کیا پورا بدن پھر پرکشش ہوگا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ روحانی میک اپ کی ہے۔ کس میک اپ کی؟ روحانی کاسمیٹک کی یا روحانی میک اپ کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یقین کس پہ بن گیا ہوا ہے؟ بیس اچھی لگی ہوگی تو فٹ ہو جائے گی۔ اور آج کل مولوی اور پیر منبر پہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں، تو اللہ معاف کرے، یعنی وہ تھریڈنگ کروا رہے ہیں، اور جو جن کو شعور ہے وہ لیزر کروا رہے ہیں۔ محفل اور بیان سے جانے سے پہلے ہائڈرا فیشیل ہو رہا ہے جس طرح عورتیں کرواتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک خاتون آتی تھی تو مجھے باتوں میں بات یاد آ گئی پارلر کے حوالے سے۔ تو وہ جو پارلر والی ہے وہ ملتان کا بہت معروف پارلر ہے، اس کی وہ مالک ہے، وہ بھی میری مریض ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں یہ بھی میری مریض ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں یہ گئی ہوئی تھی عمرے پہ، تو وہ جو پارلر والی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ اس کی کلائنٹ ہیں، تو یہ دونوں میری کلائنٹ ہیں آگے سے۔ اس کو فون کیا کہ جب تو جدہ سے پاکستان پہنچے نا، یعنی ملتان پہنچے، تو ایئرپورٹ سے گھر نہ جانا، سیدھا میرے پاس آنا، سیدھا میرے پاس آنا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس آ کے کیا کرنا ہے، یعنی میں نے تیرے پاس آ کے کیا کرنا ہے؟ کہ تو میرے پاس آنا، میں اچھی طرح تمہیں ہائڈرا فیشیل کر دوں گی، تیرا چہرہ لائٹیں مارے گا، ہر کہے گا کنی عبادت کر کے آئی، منہ چمکتا پیا ہے، کنا چہرے تے نور ہے، ماشاءاللہ کنا نور ہے گئے۔ جس طرح بندہ مر جاتا نا
وہ گناہگار سے گناہگار بھی ہو تو ہم جو ہے دل رکھنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ہائے مار کے کتنا نور آیا ہے، کتنا نور ہے ادھر ہے، کتنا چہرہ اس کا پرکشش ہو گیا ہوا ہے. تو اللہ اب اس طرح وہ اس کو مطمئن کر رہی ہے کہ تو گھر نہیں جانا، تو نے ایئرپورٹ سے سیدھا میرے پارلر آنا ہے، میں وہ ہائڈا فیشیل کروں گی، اس سے تمہارا چہرہ پر نور ہو جائے گا. جب سب لوگ دیکھیں گے چہرہ لائٹیں مارے گا تو لوگ جو ہے وہ کہیں گے کنی عبادت کر کے آئی ہے. جب جتنی زیادہ وہ تمہارے سے وہ متاثر ہوں گے اتنے لمبے نوٹ تمہیں ملیں گے. اللہ والو یہ سوچ دیکھو ہمارے پاکستانیوں کی، یہ عوام کا حال ہے. تو میں نے بتایا ہے کہ علماء پیر محافل پہ جا رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں مکمل میک اپ کر کے. آپ سیاستدانوں کا میک اپ روتے ہیں، ان کی تو چلو ایک ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے یہ کیوں انہوں نے تقوی چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. اب روحانی میک اپ تو ہو گیا ختم، اب ذرا عورتوں والا میک اپ ہی انہوں نے کرنا ہے. یعنی پیروں نے، مردوں نے آج کل جس طرح ٹی وی ایکٹرز ہیں یا فلموں میں کام کرنے والے مرد ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، چہرے پہ بیس لگا رہے ہیں. وہ چہرے پہ بیس لگا رہے ہیں، پلکنگ کر رہے ہیں، تھریڈنگ ہو رہی ہے، لیزر ہو رہا ہے، ہائڈا فیشل ہو رہا ہے، سکن پالش ہو رہی ہے. ہن ساڈا تو شعبہ ہے، ساڈے تو کوئی کچھ نہیں چھپیا. کبھی دائی تے وکیل تو نہیں کوئی چھپیا ہے. اب وہ لوگ سننے والے کہیں گے حضرت صاحب کو ساری باتوں کا پتہ ہے. بھائی میرا یہ شعبہ ہے کاسمیٹک کا، تو اس لیے ہمارے سے تو پردہ نہیں ہے کہ کون کیا کرواتا ہے، ہمارے سے تو پردہ نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں کروانا چاہیے، اللہ نہ کرے وہ میں بات نہیں کر رہا. تو وہ تو ٹھیک ہے، جو کرواتے ہیں کروائیں، میں روک نہیں رہا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والو جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے اور تقوی نہیں اختیار کریں گے، آپ جتنا بھی میک اپ کر لیں اللہ والو آپ کی رتی برابر بھی شخصیت نہیں بنے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بیسیوں اپنی مریضوں کو یعنی خواتین کو جانتا ہوں جو عرصہ دراز سے میرے پاس آ رہی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی میک اپ نہیں کیا ہوتا، کوئی میک اپ نہیں کیا ہوتا، اور نہ کوئی نیل پالش لگائی ہوتی، نہ انہوں نے لپسٹک لگائی ہوتی. جو عورت نیل پالش بھی نہیں لگا رہی، لپسٹک نہیں لگا رہی، یہ دو تو ایسے عورت کے اوپر فرض ہیں جیسے نمازیں فرض ہوتی ہیں. عورت گھر سے باہر نکلتی نہیں جب تک لپسٹک نہ ہو یا نیل پالش نہ ہو. یہ دو کام تو معمولی ہی، یا ہلکی سی بیس لگانا، یہ تو فرض عین ہے. جو عورت نیل پالش نہیں لگاتی، لپسٹک نہیں لگاتی، اس کو کوئی میک اپ کرتی ہوگی، اللہ والو ان کے چہروں کے اوپر، ان کے ہاتھوں کے اوپر ایسی چمک میں نے دیکھی ہے کہ ایسی چمک جو ہے وہ کسی اولیاء اللہ کے چہرے پہ ہوتی ہے. کیوں؟ وہ عورتیں گھر کے اندر، پردے کے اندر تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اللہ کے ذکر میں رہ کے زندگی گزار رہی ہیں. تو اب کیا ہیں، وہ چلتی پھرتی ولیہ ہیں، زندہ ولیہ ہیں. اور جو بے تحاشا یعنی 99.9% خواتین آتی ہیں جنہوں نے میک اپ کیا نہیں ہوتا، میک اپ تھوپا ہوتا ہے. ماشاءاللہ جتوں ہٹاؤ اندروں لعنت نکل رہی ہے، جتوں ہٹاؤ نیچے سے لعنت نکل رہی ہے. حضرت صاحب میرے یہ بھی نشان ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بھی نشان ہے، ان کو بھی مٹائیں، یہاں بھی میں نے لیزر کرنا ہے، یہ بھی لیزر ہوگا، یہاں یہ ہو گیا، فلان جگہ یہ ہو گیا، میرے چہرے پہ بال آ گئے ہیں. تو لوگوں یہ میں نے باتیں اس لیے یہ تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ جتنا بھی میک اپ کر لیں، جو رب کی پھٹکاریں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کے جو نشان آگے ہوئے ہیں وہ میک اپ سے نہیں چھپتے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم لاکھ روپیہ دے کے، 1.5-2 لاکھ روپیہ دے کے اپنی بچیوں کا برائڈل میک اپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا بنا دیتے ہیں، ایک سٹیچو بنا کے دلہن کو بیچ دیتے ہیں. وہ پھر جو جا کے منہ تو دیے پھر کی ہوتا ہے، سمجھ گئے ہو نا. اب یہ بات کرنے والی نہیں ہے. پھر وہ کیا نکلتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے گھروں میں لڑائیاں پڑنے کی کہ ولیمے پہ اور پہلے دن کا جو برات ہے اس کا جو میک اپ ہوا ہوتا ہے وہ ٹور ہی کوئی اور ہوتی ہے، رنگ ہی کوئی اور ہوتے ہیں، وہ لیٹا ہی کوئی اور دنیا نے. جب وہ 2 دن گزر جاتے ہیں پھر تو میک اپ روٹین کا ہوتا ہے جو گھر میں خود ہی کرنا ہے، پھر وہ چیز بنتی نہیں ہے. وہیں سے دل جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا، انہوں نے 3 ڈبہ روغن کر کے نیا کر کے ہمیں جو ہے وہ دے دیا ہے. چاہے وہ لڑکے والوں نے کیا تو چاہے وہ لڑکی والوں نے کیا، کسی نے بھی کیا، تو گھر ٹوٹ جاتے. اب جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ کہ جب جادو ہوگا اور جادو کی جو ظاہری علامت آئے گی، جب جادو آپ کے بدن میں سرایت کر جائے گا، اگر آپ متقی پرہیزگار بھی ہیں یعنی تقوی والے بھی ہیں اور ذاکر بھی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہیں، تو آپ کے چہرے کی کشش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی.
آپ کے چہرے کی جو رونق ہے وہ ماند پڑ جائے گی، آپ کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ ماند پڑ جائے گی۔ تو یہ ظاہری علامت ہے، اور اس کے ساتھ ایک علامت اور ظاہر ہوگی کہ آپ کے چہرے کے اوپر پلہٹ آ جائے گی، یعنی جس طرح ہیموگلوبن لیول کم ہوا ہو تو چہرے کی جو سرخی ہے وہ کم ہو جائے گی، چہرے پہ پلہٹ آ جائے گی، اور آنکھوں کے اندر پلہٹ آ جائے گی، آنکھوں کی جو چمک ہے وہ ماند پڑ جائے گی، چہرے کی جو کشش ہے وہ کم ہو جائے گی، جب جادو آپ پر سرایت کر گیا۔ اب جو میں نے ساری بات کی ہے وہ میں نے اس لیے کی ہے، جب جادو سرایت کرتا ہے ہمارے اوپر کیا مسلط ہوتے ہیں؟ شیاطین۔ تو گناہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا مسلط ہوتے ہیں؟ شیاطین۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بات اس سے متعلقہ نہیں تھی، اللہ بولے اگر وہ بات سمجھ نہیں آتی نہ کرتا تو یہ بات آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ جب شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہوں چاہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوں، بات سمجھ آ رہی؟ چاہے جنات شیاطین جادو کی وجہ سے مسلط ہوں چاہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوں، جہاں شیاطین ہوں گے، شیاطین کیا ہے؟ ظلمت۔ شیاطین کیا ہے؟ ظلمت۔ تو جب ظلمت آئے گی تو کیا ہوگا کہ جو آپ کا چہرہ پرکشش بھی ہے، پر نور بھی ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی آنکھوں میں چمک ہے، یعنی جو چیزیں پر نور بھی ہیں ان کا نور کم ہو جائے گا، ظلمت بڑھ جائے گی۔ اب سارا مضمون آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہر عبادت کی یا ہر عمل کی حد بندی کی ہے، وقت کی قید جو ہے وہ لگائی ہے، لیکن تقوی اور اپنے ذکر کے لیے اللہ نے ہمیں آزادی دے دی ہے۔ جہاں تک تم چاہتے ہو تقوی اختیار کرو، اور جہاں تک تم چاہتے ہو دن رات اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تم زیادہ سے زیادہ نفع جو ہے وہ اٹھا سکو۔ اب آپ کو بنیادی باتیں بھی سمجھ آ گئی کہ چہرے کا نور کا تعلق ہمارے تقوی کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور چہرے کے اوپر جو نحوست ہے یا چہرے کا جو بے رونق ہونا ہے وہ اس کا تعلق ہمارے گناہوں کے ساتھ ہے، کیوں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی پھٹکار اترتی ہے، اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب بات کو اور آسان کر دیں کہ جب چہرہ پر نور ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ ہر پل رحمت کے سمندر میں ڈبیاں لگا رہا ہے، اور جس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہر پل رب کی پھٹکار سے مستفید ہو رہا ہے، یعنی ہر پل اس کے اوپر رب کی لعنت جو ہے وہ اتر رہی ہے۔ اب جب اتنی چہرے پہ لعنت اترے گی اس کو میک اپ کیا سہارا دے گا؟ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، ہمارا تو شعبہ ہے، ہم تو رگ رگ جانتے ہیں۔ اب یہ سارا مضمون، یہ ساری بنیاد سمجھ آ گئی۔ اب ساری بات کو آپ ایک طرف کر دیں، ہم نے اب اس بات کو لے کے چلنا ہے جس کا میں نے علاج بتانا ہے کہ آپ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی، تسبیحات بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اور پہلے آپ کا چہرہ پر رونق تھا، اب کچھ ایسا حضرت صاحب ہوا ہے کہ میرا چہرہ پر رونق نہیں رہ گیا۔ یہ ہے آج ہمارا موضوع، یہ ہے اب ہمارا موضوع۔ تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ جب کسی کے ساتھ یہ ہو جائے تو اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے اوپر جادو کا وار چل گیا ہے، میرے اوپر جادو کا وار چل گیا۔ اب اللہ جب جادو کا وار ہوگا تو میں نے کیا بات ابھی عرض کی ہے کہ آپ کی آنکھوں کی چمک ختم ہو جائے گی، آپ کی چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ پلاہٹ، آنکھوں میں پلاہٹ، آنکھیں جو ہے وہ بے رونق ہو جائے گی، آپ کے چہرے کی جو سرخی ہے، یعنی جو جلد کی سرخی ہے، ہاتھ ہیں یا چہرہ ہے یا گالے ہیں، اس کی سرخی جو ہے وہ ماند پڑ جائے گی۔ یہ کس کی علامت ہوگی؟ جادو۔ جب جادو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے گا، یعنی کاٹ نہیں ہوئی، علاج نہیں ہوا یا علم نہیں تھا، تو اگلی علامت جو جادو کی ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اگلی علامت جو جادو کی ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگی کہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے چہرے کے اوپر دانے نکلنے شروع ہوں گے، پمپلز نکلیں گے، بعض کو فریکلز نکلیں گی، یعنی وہ چھائیاں جس کو آپ کہتے ہیں، نشان جس کو کہتے ہیں، وہ پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ یا خود دیکھیں کہ ایک بندے کا رنگ صاف ہے اور چہرہ چمک رہا ہے، یعنی پرنور چہرہ ہے، اب وہ بے رونق بھی ہو گیا، کشش بھی ختم ہو گئی، اوپر سے دانے بھی نکل آئے، جب وہ دانوں میں سے پس نکلے گی، ان کے زخم بھریں گے، وہ نشان چھوڑیں گے۔ اسی طرح جب جسم کے اندر جادو ہوا، آپ کی جو کیمسٹری ہے وہ بدلی،
آپ کے جو ساری جسم کے اندر کی کیمسٹری ہے جب وہ بدلی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چہرے کے اوپر فریکلز بھی آئیں گی. اس سے کیا نقصان ہوگا کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ کالا ہونا شروع ہو جائے گا. رنگ پہلے کیا ہوا تھا پیلا, اب رنگ کیا ہو جائے گا کالا, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ چھائیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی. یعنی یہ آنکھیں ہیں ان کے نیچے ہلکے پڑیں گے, گہرے گہرے, اور سیاہ ہلکے جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جائیں گے. جب یہاں بھی بات نہ روکی, یعنی علاج نہ ہوا یا شعور نہیں تھا, جب اس سے بھی جادو آگے بڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ چہرے کے اوپر بال نکلیں گے, غیر ضروری بال سارے بدن کے اوپر اور خاص طور پہ چہرے کے اوپر آنا شروع. اگر عورتیں ہیں تو ان کے پورے بدن کے اوپر یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ 3-4 میں نے علامات بتائی ہیں کہ جب جادو ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو متقی پرہیزگار ہیں. ان کی بات نہیں کر رہے, وہ میں نے پورا مضمون آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے. جو کر ہی گناہ رہے ہیں ان کے لیے میک اپ ہی ہے, وہ کریں میک اپ, جس کام لگے ہوئے ہیں لگیں. جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں, نماز روزہ ہے, ذکر اذکار ہے, تسبیحات ہیں, پہلے وہ ٹھیک تھے, بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں, اب بڑے ہو رہے ہیں, اب وہ جادو کا شکار ہو گئے, تو یہ علامات آ گئی. تو اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ والوں, ان کا علاج ہمارے پاس کاسمیٹک میں نہیں ہے. کیوں؟ وہ جادو کی وجہ سے ہوا ہے. آپ جتنی کریمیں ہمارے سے لکھوا کے لے کے جائیں گے یا کسی بھی کلینک پہ جاتے ہیں, یا ادویات لکھوائیں گے, فیسیں بھریں گے, لیزر کروائیں گے, سب کچھ کروائیں گے, اس سے 19-20 18-20 کا فرق تو آئے گا, لیکن مرض وہیں کا وہیں رہے گا. ایسے تمام مریض جب تک روحانی علاج نہیں کریں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب وہ تمام بچیاں یا بچے, لڑکے یا لڑکیاں یا خواتین ہیں, مرد و زن ہیں, کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ پر رونق نہیں ہے, ہمارا رنگ صاف نہیں ہے, یا ہمیں چہرے پہ چھائیاں پڑتی ہیں, کیل مہاسے جو ہے وہ نکلتے ہیں, پھینسیاں پھوڑے نکلتے ہیں. اس طرح کے من جملہ جو جلد کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہیں. اس طرح ہماری جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے, بار بار وہ اس کے اندر کریکس جو ہے وہ آتے ہیں. جب کریکس آئیں گے تو پھر بلیک ہیڈز کا مسئلہ بن جاتا ہے, کالے کالے نشان جو ہے وہ آپ کے آ جاتے ہیں. پھر یہ ناک ہے, اس کے اوپر سائڈوں پہ کالے کالے نشان بھی ہوں گے جن کو ہم بلیک ہیڈز کہتے ہیں. پھر ساتھ ان کے اندر بال بھی اگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کئی مردوں کو بھی میں دیکھتا ہوں, عورتوں میں تو پھر یہ بہت چیز بری جو ہے وہ لگتی ہے. وہ سلمان سے اسلم بن جاتی ہیں, وہ عجیب ہی چہرہ ہو جاتا ہے. پھر جادو جب بڑھتا ہے پھر ان کی مونچھیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, مونچھوں کے بال, داڑھی کے یہاں نیچے بال, داڑھی بھی آنی شروع ہو جاتی ہے, وہ عجیب ان کی شکل جو بدل جاتی ہے جادو کی وجہ سے. تو اللہ جب یہ علامات کسی کے اندر ہوں, چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے پہ عورت ہے خاص طور پہ تو یا مرد ہے, تو آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے کچھ کھائے پیے بغیر, خضر صاحب توجہ ہے, میں نے ایک لفظ پہ زور دیا یا فکرے پہ زور دیا, کھائے پیے بغیر, یعنی لنگر کھائے بغیر, پیٹ پوجا کیے بغیر, نہار منہ, آپ نے 21 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ آپ نے یوں گلاس اپنے پاس, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے, یا بوتل ہے یا جو بھی چیز آپ کو دستیاب ہے وہ رکھ لینی ہے. جب نماز سے فارغ ہو جائیں آپ یہ عمل کریں گے, سورہ فلق, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے 21 بار دونوں صورتیں. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس دونوں کٹھی پڑھ کے ایک دانہ گرائیں. یہ بھی ہے طریقہ کہ پہلے آپ 21 بار سورہ فلق پڑھ لیں, پھر 21 بار سورہ ناس پڑھ لیں, جیسے آسانی ہے. لیکن عملیات کی دنیا میں جو مجرب ہے, جس کا نفع زیادہ ہوگا, وہ ترتیب یہ ہے کہ آپ ایک بار سورہ فلق پڑھیں, ایک بار سورہ ناس پڑھیں, تو ایک دانہ گرائیں. میں نے رائت بھی بتا دی ہے اور اصل حقیقت بھی بتا دی ہے, اب یہ آپ کے اوپر جیسے آپ نے پڑھنا ہے. یعنی عملیات کی دنیا میں جو نفع ہوگا وہ زیادہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے سے نہیں ہوگا, یعنی پہلے فلق پڑھ لی پھر ناس پڑھ لی, ایسے نہیں, جوڑ کے پڑھیں گے, سورہ فلق سورہ ناس, پھر ایک دانہ گرے گا. اگر آپ کو بھول جاتا ہے یا کوئی ایسی آپ کو مجبوری ہے, آپ کہتے ہیں مجھے آسانی ایسے ہوتی ہے میں پہلے سورہ فلق 21 بار پڑھ لوں پھر سورہ ناس 21 بار پڑھ لوں, تو تب بھی آپ کو اجازت ہے. اول و آخر 7 بار درود پاک, ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ. پانی پہ دم کر لینے,
پانی کا گلاس ہے پورا بھر کے، یعنی گلاس آپ نے بڑا رکھنا ہے، بلکہ کوشش کریں کہ بڑی بوتل رکھ لیں، چلو کچھ پانی بچ جائے گا وہ بعد میں بھی آپ پیتے رہیں گے۔ تو ایک بڑا گلاس پانی کا آپ نے بھر کے پینا ہے اور فوراً اس کو اندر نہیں انڈے لینا، یعنی ایسے منہ کو لگایا ٹک ٹک اندر، ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پانی کو پینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو پینا ہے تاکہ وہ پانی آپ کے جسم کے اندر سرایت کرے۔ جب وہ پورے بدن کے اندر سرایت کرے گا تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ ساری باڈی کے اندر جو ٹاکسنز ہیں ان کو وہ واش کرے گا، اور جو تھوڑا سا پانی گلاس کے اندر بچ گیا پینے کے بعد، یعنی چند بوندیں بچ گئی ہیں، اس کو اپنے ہاتھ پہ لگائیں، اپنے چہرے پورے پہ لگائیں، اپنے جو اعضاء جو متاثر ہوئے ہیں زیادہ ان پہ لگائیں۔ اس طرح عورتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے سارے بدن کے اوپر چھائیاں پڑی ہوئی ہیں یا پھنسیاں پھوڑے نکلتے ہیں یا ہمارے سارے جسم کے اوپر بال ہیں، تو وہ پانی تھوڑا سا زیادہ بچا لیں، تو وہ ہلکا ہاتھ گیلا کر کر کے اپنے سارے بدن کے اوپر لگائیں۔ اور اگر روزانہ کپڑے اتار کے یہ نہیں کر سکتے تو کپڑوں سمیت بھی لگائیں، کپڑوں سمیت بھی لگائیں گے، جہاں ہلکا سا پانی چھو جائے گا، نمی بھی چھو جائے گی، وہ قرآن ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سے صدقے کرم فرما دے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ کپڑے اتار کے اپنے بدن کو یوں لگائیں ہیں، جہاں تک آپ ایسے کر سکتے ہیں کر لیں، جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک ہاتھ لگا لیں، باقی آپ کپڑے نہیں اتار سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بے لباس ہو کے یہ کام کر لیں۔ تو یہ 21 بار آپ پڑھیں گے سورہ فلق، سورہ ناس۔ اس کا نفع کیا ہوگا کہ اللہ والو جو آپ کے اوپر جادو ہوا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور آپ کا چہرہ جو ہے ایسے پر نور اور پرکشش ہو جائے گا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ یعنی بیک آپ ہم نے علاج یا بات کہاں سے شروع کی ہے؟ چہرہ پر نور بنانے کا عمل، یعنی سوال یہ تھا کہ چہرہ جو پرکشش ہو جائے، تو چہرے پرکشش ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی میں نے بتا دی کس وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اور تقوی کی وجہ سے۔ اور چہرہ بے رونق کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں نے بتا دی کہ گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے نبی کا دل دکھائیں گے تو چہرے کے اوپر پھٹکار آئے گی، چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ میں نے بتا دی اگر یہ دو نہیں ہیں تو پھر جادو کی وجہ سے ہوگا، تو اس کا میں نے علاج بتا دیا۔ اب اللہ جب یہ عمل آپ کریں گے سورہ فلق اور سورہ ناس کا، تو چہرے کے اوپر رونق کس وجہ سے آتی ہے؟ تقوی کی وجہ سے۔ چہرے پہ رونق کسی وجہ سے آتی ہے؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ تو جب صبح نماز پڑھیں گے تو تقوی اختیار کیا، اللہ کی مانی، اس کے بعد 21 بار سورہ فلق ناس پڑھی، اللہ کا ذکر کیا۔ جب یہ دونوں کام کر لیے اس سے کیا ہو جائے گا؟ جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور چہرہ بھی پر رونق ہو جائے گا، یعنی رنگ صاف ہو جائے گا، جو جلد کے من جملہ مسائل ہیں اللہ اس سے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اب اگلا اور آخری سوال یا آخری بات کہ یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ اللہ والو دیکھیں، میرے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو میں کوئی اندازہ یا اپنا تجربہ بتا سکتا ہوں کہ یہ عمل آپ مہینہ کر لیں، 20 دن کر لیں، 10 دن کر لیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، فلاں کیس ہو گیا تھا یہ بھی ہو جائے گا۔ ایک قیاس ہوتا ہے نا، کہ میرے پاس وہی تو نہیں ہے نا، قیاس ہی نا، تجربہ ہی ہے۔ اب یہ جو بیان سن رہے ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھے مجھے تو معلوم نہیں ہے کسی کا کتنا مسئلہ ہے۔ اب کسی کے ہلکے ہلکے نشان ہیں اس کے ہفتے 10 دن میں بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب کسی کے بہت زیادہ فریکلز ہیں یا پمپلز ہیں، پھنسیاں پھوڑے نکل رہے ہیں، تو ان کو 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یوں یہ جو عمل ہے اس کے ختم کرنے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یعنی اس کو ہم عملیات کی زبان میں یوں کہیں گے کہ مقصد کے حصول تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جب تک آپ کا مقصد حل نہیں ہو جاتا، یعنی جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے۔ اگلی بات، خواتین جب یہ عمل کریں گی تو ظاہر بات ہے ان کے کچھ دنوں کے بعد ایام کا مسئلہ آ جائے گا، تو جن دنوں میں ایام کا مسئلہ آ جائے تو یہ سورہ فلق ناس والا وظیفہ ہے، یہ بند نہیں کرنا، اس کو وظیفے کے طور پہ، ذکر کے طور پہ، علاج کے طور پہ اس کو اپنے وقت پہ جاری رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو اس کو بند کر دے، بند کرنے سے تو ہم مصیبتوں میں آئے ہیں، بند کرنے کی وجہ سے ہم جادو کا شکار ہوئے ہیں۔ نماز نہیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اس کو دونوں صورتوں کو تلاوت کی نیت سے نہیں، ذکر کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے، علاج کی نیت سے، رقیہ کی نیت سے، دم کی نیت سے، کوئی لفظ آپ کو یاد رہے اس کی نیت کے ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا، صرف تلاوت کی نیت نہیں کرنی ناپاکی کے دنوں میں۔ تو یوں یہ عمل جب کر رہے ہوں گے نہ مردوں کو چھٹی ہوگی نہ عورتوں کو چھٹی ہوگی۔ اور اس سے اگلی بات جو اب مسائل کے حوالے سے ہے،
اللہ نہ کرے کسی دن فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو جب سو کے اٹھیں جو ہی قضا نماز ادا کریں، یعنی فرض نماز جو ہے جو رہ گئی اس کو ادا کریں تو فوراً یہ وظیفہ کر لینا، چھٹی نہیں کرنی۔ اب مثال کے طور پہ میں نے یہ وظیفہ کیا 2 مہینے کے لیے اور میں مطمئن ہو گیا کہ اب میرا رنگ صاف ہو گیا، چہرہ میرا پرکشش ہو گیا، جو نشان وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے، ہاتھ ہیں وہ بھی کیا ہو گئے صاف۔ اب یہ آخری سوال یہ ہوگا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اللہ والو میں بارہا یہ بات امت کو سمجھا رہا ہوں کہ وظیفہ ختم نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 دن پڑھا، کم نکلیا تو ٹھیک ہے، نہ نکلیا تو ٹھیک ہے تو وظیفہ بند۔ وظیفے بند نہیں ہوتے، وظیفہ شروع کیا جاتا ہے، بند مرتے اس وقت ہوتا ہے جب سانس بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے وظیفہ ایک بار کر لیا شروع، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا مسئلہ ہو گیا ہے حل۔ اب آپ اس کو 7 بار یا کم از کم 3 بار ساری زندگی پڑھیں گے۔ جب 3 بار پڑھیں گے تو وہ ویسے ہی سنت ہے، ویسے بھی سنت ہے۔ تو یوں آپ نے 21 بار پڑھ کے مہینہ 2 2.5 3 4 پڑھ کے اپنا علاج کر لیا۔ اب آپ 21 بار نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کیا کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں، یا صبح و شام آپ 7 بار پڑھ لیا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر ہر نماز کے بعد آخری کل جو ہے وہ 3 بار پڑھیں گے تو یہ سنت عمل ہے، آپ کا حصار ہوتا جائے گا۔ اپنے ہاتھوں پہ ایسے پھونک مار کے اپنے ہاتھ جو ہے وہ چہرے پہ پھیریں گے، اپنے بدن پہ پھیریں گے، یہ بدنی حصار جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جو غلاظت آپ کے اوپر روز آئی ہے روز کے روز صاف ہوتی جائے گی۔ اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مستقل آپ کے ہاتھ میں ہتھیار آ جائے گا۔ ساری زندگی بندش سے، جادو سے بھی آپ بچیں گے، ساری زندگی بندش اور جادو سے بھی آپ بچیں گے، اور دوسرا نفع کیا ہوگا کہ یہ بیماری دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تو یہ تمام جو سوال ذہنوں میں آنے تھے ان کے بھی میں نے ساتھ جو ہے وہ جواب دے دیے ہیں کہ 21 بار پڑھیں گے شروع میں علاج کے لیے، جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 طریقے بتا دیے، 7 بار صبح شام، اور یا پھر 3 بار ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں یا اس تکلیف میں ہیں، اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر وہ جادو کے مریض بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ نہیں جا کر اس کے ساتھ بٹھا لو پھر